عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، کل سے بلکہ پرسوں سے مولانا محمود مدنی صاحب جمعیت علماء کے جو صدر ہیں اور مولانا ارشد مدنی صاحب کا کل جو بیان ہوا، اس کے بعد بالخصوص قومی سطح کے چینلوں پر جو اس وقت ہنگامہ آرائیاں ہیں، جیسا کہ میں نے کل کہا، مرغوں کو لڑانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں بہت سارے تبصرے آ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس طرح کھلم کھلنا بولنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، ملک جس دور سے گزر رہا ہے اس موقع پر کیا آر ایس ایس کو اور بی جے پی کو یہ ہتھیار ان کے عزب خود پیش کرنا چاہیے تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، 8 سال کے خاموشی کے بعد جمعیت علماء نے ٹھیک کہا، بہت ساری چیزیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سب سے اہم مدعا اس میں تھا دعوت دینا۔ ایک قسم کی دعوت تھی کہ بھارت کے جو دیگر دھرموں سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا تصور کراتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی شناخت و پہچان کرانا کہ وہ نبی تھے اور مسلمان تھے۔ بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی اور اس پر جو تبصرہ ہوا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور یہ لگاتار سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے انٹرویو میں، اور ایک اہم ترین شخصیت سے گفتگو ہوگی، جناب شفیع صاحب سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کرناٹک میں جمعیت کے رکن بھی ہیں، اور جب کبھی جمعیت کی جانب سے غیروں کو دعوت دینے، غیر مسلم بھائیوں سے ملنے ملانے کی بات ہوتی تو جناب شفیع صاحب کو ترجیح دیتی تھی، اور انہوں نے خود گزشتہ 30-35 سال سے ان کے اندر رہ کر کے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان میں رہ کر کے، الگ الگ کتابوں کے حوالے سے ان تک دعوت کا کام مبینہ طور پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، الگ الگ حکمت عمل اپناتے ہوئے۔ تو جناب شفیع صاحب، آپ کے عناوین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، تو کل جو صورتحال بنی اس کو آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اس سلسلے میں آپ؟ السلام علیکم۔ سلام۔ دیکھیے، جمعیت کی جانب سے جو 3 روزہ اجلاس جی رام لیلا میدان میں دہلی میں کیا گیا، اس طرح کے اجلاس پہلے بھی بہت سارے ہوئے ہیں۔ جی 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 اور جمعیت کی تاریخ 104 سالہ تاریخ ہے۔ جی 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 اور آزادی سے پہلے جمعیت نے جو رول ادا کیا ہے جی جی ہندوستان کے آزاد ہونے میں انگریزوں کی غلامی سے، وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اور یہاں تک کہ حکومت کے گیزیٹر میں بھی وہ درج شدہ ہے۔ لہٰذا سارے ہندوستانی مانتے ہیں کہ جمعیت علماء نے اپنا رول بہت مثبت طریقے سے اور بہت زوردار طریقے سے نبھایا ہے۔ جی۔ اور جیسے ہی آزادی ملی، اس کے بعد جمعیت نے قوم کی طرف سے سوشل اور سماجی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کیا، اور جب سے میں جمعیت میں شامل ہوا ہوں۔ ایک جمعیت کا ایک اہم ترین اور فیصلہ بھی یہ تھا، جس کی وجہ سے خاص کر کے جو تنقید یا پھر حکومت کی سطح پر اس کی جو ویلیویشن ہے، وہ پاکستان کو الگ کرنے کے نظریے کی بہت مخالف تھی۔ جی جی جی، یہ تو ریکارڈڈ ہے۔ جی جی، ہماری ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے۔ جب ہمارے ہندوستان کو 2 حصوں میں بانٹنے کی بات کہی گئی تھی، جمعیت نے اس کی سخت ترین مخالفت کی تھی، اور جو میں نے تھوڑا کچھ پڑھا ہے جمعیت کی تاریخ اور جمعیت کے اکابرین نے جو بتائے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعیت کے اس وقت کے اکابرین کو ہر قسم سے ذلیل کیا گیا، یہاں تک کہ ان پر گوبر پھینکا گیا، چپل پھینکے گئے، بہت سارے ہر قسم کے طریقے سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، یہ کہہ کر کہ جو لوگ
ایک اور ملک چاہتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ بہت بڑے روڑے اٹکا رہے ہیں، جبکہ سارے مسلمانوں کی اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی بہتری اسی میں سمجھتی تھی جمعیت کہ ہمارا دیش ایک رہے، ہمارا وطن ایک رہے، الگ الگ نہ بٹے حصوں میں۔ اور جو جمعیت ہی کی وجہ سے جو مسلمان یہاں ہندوستان میں ہیں وہ سارے ان کے آبا و اجداد وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے حصے ہونے کی مخالفت کی، ٹکڑے ہونے کی مخالفت کی۔ ہم اور آپ انہی آب و اجداد کے اولاد ہیں جنہوں نے ہمارے ہندوستان کو مادر وطن سمجھ کر یہیں رہنا پسند کیا اور اس کو دو حصے ہونے کی مخالفت کی، اسی لیے یہ لوگ وہاں جانا منظور بھی نہیں کیے، اور اس میں سب سے بڑا رول جمعیت علماء ہند کا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کل جو مولانا نے کہا، آپ تو غیروں میں بہت زیادہ دعوت دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ مشہور بھی ہیں، حکمت سے ہٹی ہوئی بات تھی یا مولانا نے جو کہنا تھا صاف کر دیا کہ اب جو ہے آر پار کی لڑائی ہوگی، کچھ اس طرح کا آپ کو کوئی پیغام اس میں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا میں اسی طرح کے تبصرے چل رہے ہیں، کب تک انتظار کیا جائے؟ سوشل میڈیا میں جو تبصرے چل رہے ہیں میں نے ان سب پر نظر ڈالی تو لگتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا یہ دونوں میں، خصوصاً نیشنل میڈیا، اس میں اس طرح کے تبصرے چلائے جا رہے ہیں گویا کہ وہ انتظار میں تھے کوئی ایسی بات آئے، اس طرح سے وہ چلا رہے ہیں، اور وہ ایسے چلا رہے ہیں کہ یہ مولانا محمود مدنی صاحب کی بات ہے اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی بات ہے اور چند نیشنل میڈیا والے اویسی صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان تینوں کے نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں اسلام پہلے آیا، یہاں پہلے انسان اترے وغیرہ وغیرہ، جبکہ ساری دنیا بھر کے مسلمانوں کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ساری دنیا بھر کے مسلمانوں کا عقیدہ قرآن مجید پر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ساری نسل نو شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اور وہ ایک ماں اور ایک باپ ماما ہوا اور آدم علیہ السلام۔ اور حدیث سے یہ بھی سارے مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول سب سے پہلے ہندوستان کی دھرتی پر ہوا، لہٰذا ساری دنیا بھر کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے انسان کو اور ساری دنیا کو، کائنات کو، وہ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میں نے ایک انسان سے تمہیں سب کو پیدا کیا ہے، تم سب بھائی بھائی ہو اور بھائی بہن ہو، لہٰذا اسی پر مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب یا جناب اویسی صاحب نے جو کہا تب سے نہیں، بلکہ جب سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں مسلمان 1400 سال سے، 1444 سال سے، یہی ان کا عقیدہ ہے، یہی مانتے ہیں۔ اتفاق سے بات اب وہاں رکھی گئی، اس سے پہلے کیا بات رکھی گئی؟ اگر وہ بات آتی تو وہی بات رکھی جاتی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو ایک انسٹنس بتانا چاہتا ہوں کہ میں حج کے دوران، حج ختم ہوا، اس کے بعد چند جگہوں پر جانے کی ضرورت پڑی، تو جب ٹیکسی کیا تو ایک کالج کا لڑکا جو عربی تھا وہ ٹیکسی لے کے آیا، چھٹیوں میں وہ ٹیکسیاں چلاتے ہیں وہاں کے لڑکے شوق سے، تو اس میں بیٹھ کے جا رہا تھا تو اس نے بولا کہاں سے ہو؟ میں نے بولا ہندوستان سے۔ تو پھر ایسا ہی جاتے جاتے اس نے دیگر باتیں بھی ہندوستان کے بارے میں کہتے کہتے اس نے ایک بات یہ کہی کہ اچھا حضرت آدم علیہ السلام جہاں آئے وہاں کیا ہو؟ اچھا پہلے انسان جہاں آئے وہاں کیا ہو؟ لہٰذا صاف معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی نزول کی جگہ ہندوستان مانتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی کسی کو کوئی تکلیف یا ہرگز اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، تکلیف محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ پہلے انسان اللہ تعالیٰ نے یہاں ہندوستان پر نازل کیے۔ وہ اگر ایک مسلمان کہہ رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان کے باپ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بے وقوفی ہے، یہ کم سمجھی ہے۔ یہ سارے لوگوں کے باپ کی بات ہو رہی ہے بھائی، مسلمانوں کے باپ کی بات نہیں۔
سارے لوگوں کے ایک ہی باپ ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ جو بات مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہی ہیں وہ پہلی بار ان سے شروع ہوئی ہے، اور مولانا محمود مدنی صاحب نے جو کہی ہے وہ ان سے شروع ہوئی ہے یا اویسی صاحب سے شروع ہوئی ہے، بلکہ یہ تو 1444 سال سے ہمارا سب کا ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ بات اب نکلی تو اس کا یہ سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا نے وہ بات کا پتنگڑ بنا رہے ہیں، لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ جین کے منی کو تکلیف کی ہوں گی، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے، جین منی صاحب کا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں کہ جینزم جو ہے وہ برہمنزم کے خلاف اور ہندوازم کے خلاف شروع ہوئی تحریک ہے۔ 3000 سال پہلے ہندوازم کے ہی خلاف شروع ہوئی ایک تحریک ہے، بعد میں وہ مذہب کا روپ لے لیا، وہ جینزم کہتے ہیں۔ اور جینزم کے مطابق ان کے عقیدے میں خالق نہیں ہے، خالق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں برا لگا ہو، کیونکہ یہ ہندوؤں کا بھی خالق اور مسلمانوں کو بھی خالق بتا رہے ہیں، اور ایک باپ کے سب بچے بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کی ہسٹری کہیں اور جاتی ہے، ہندوازم سے الگ ایک ہسٹری ہے ان کی، جس کی وجہ سے انہیں برا لگا ہو۔ بہتر باقی کے بہت سارے دیگر مذاہب کے جو رہنما تھے وہاں، جیسے سکھوں کے بڑے ہیں، اور ہندوؤں کے چند صاحبان ان کے پیچھے گئے، جین منی صاحب کے۔ باقی کے ہندو کے لیڈران جو تھے وہاں، سوامی جی تھے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب ایک باپ کے اولاد ہیں۔ وہ جو سمجھتے تھے وہ سمجھے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھی ہندوؤں کو یہ کہیں کہ ہم سب ایک باپ کے اولاد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے کائنات کو خلق کیا، وہ خود فرما رہا ہے کہ یہ تم سب کو میں نے ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اور وہ باپ یہاں ہندوستان میں اترے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ میرے خیال میں کسی کو کوئی خبر دیکھیے، ایک بات یہاں پہ درمیان میں آپ کو روک کر کے بتانا چاہوں گا کہ RSS کو 100 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے، ہونے والے ہیں جی۔ جمعیت علماء کو 104 سال مکمل ہو چکے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے جمعیت علماء کی ذمہ داران کو معلوم نہیں ہے، اس میں کوئی ایسے جاسوس یا اس طرح کی طاقتیں شامل ہو چکی ہیں جو جمعیت کی شبیہ کو خراب کر کے ان کا جو ریکارڈ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک یہاں پہ سازش آپ کو نہیں لگتی ہے اسے؟ یہ اندازہ ہے آپ کا، میرا اندازہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں جمعیت نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعیت کے صف میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں سمجھ گیا کہ اس طرح کے پروگرام میں شامل ہو کر کے جان بوجھ کر کے اعتراض جتا کر کے اس کو قومی سطح کا بہت زیادہ ممکن ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت ڈالنے کا ایک مشن چل رہا ہے، مہم چل رہی ہے، بہت تیز کر دی گئی ہے، اور سارے نیشنل میڈیا کو خرید کر ہندو مسلم کرنے کی ایک مہم چل رہی ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ تیسرے دن فائنل ڈے، یہ 2 دن جو بات ہوئی، دوسرے دن جو مولانا محمود مدنی صاحب نے بات رکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں کے ہیں ہندوستان کے، لہٰذا سب سے پہلا مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا، چونکہ ہم پیغمبر مانتے ہیں، وہ بھی ایک اللہ کے ماننے والے تھے، لہٰذا وہ مسلمان تھے، تو مسلمانوں کا مذہب پہلا مذہب مانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا، یعنی اجلاس کے دوسرے دن۔ تو اس کو بھانپتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ جو مشن جو چلا رہے ہیں سارے ہندوستان میں نفرت کے بیج بونے کا، اس مشن کے جو مکھیا ہیں وہ کسی لوگوں کو وہاں پر بھیجے ہوں تیسرے دن، تاکہ وہ ایسا بکھیڑا کھڑا کریں اور جمعیت علماء ہند کو بھی اس میں گھسیٹا جا سکے، جو نفرت پھیلانے اور نیشنل میڈیا میں لا کر انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سارے مسلمان احباب کو وہ بلا کر کھلم کھلا سامنے ہی ذلیل کرتے ہیں، اور وہ تیار بھی ایسا بیٹھے رہتے ہیں جیسے وہ تیار ہو کے گئے ہیں۔ ہاں، وہ تو پہلے سے چل رہا ہے، وہ 8 سالوں سے چل رہا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ لوگ محسوس کرتے، ان کا بھی حق ہے، وہ صاف صاف کہتے کہ تم اگر ذلیل کرتے ہو تو میں یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں، تمہیں حق نہیں پہنچتا۔
بہتر یہی ہے جہاں کہیں اب یہ لوگ جان بوجھ کر کے ذلیل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ بول تو دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور باقی دیگر درہم یہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ غلط ہیں. ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے گفتگو کر رہا تھا, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہندو لفظ آیا کہاں سے, آریہ سماج آئی تو کس سن میں آئی. آریہ سماج کی آریہ سماج خود شروع میں وحدانیت کا قائل تھا. آپ کو معلوم ہے بیرونی نے لکھا ہے, ابھی بھی ان کی کتابوں میں ویسا ہی ہے. بیرونی نے صاف لکھا ہے کہ آریہ سماج جب یہاں آ رہے تھے وہ وحدانیت پر تھے, اور پھر ان کے بعد جو ہے کچھ زمانہ بدلنے کے بعد ان کے اندر جو ہے وہ مشرکانہ اعمال آئے, اور اس کے بعد سے جو رامائن کی اور جو جتنے بھی اپنشد ہے وید کی گرنتھیں ہیں اس کے حوالہ جات کے ساتھ وحدانیت کو کیا وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جو ہے ان کے یہاں پر یہ تصور ہے کہ جو ہے جس طرح کے ہمارے یہاں پہ جیسے فرشتوں کا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسان کو اللہ سے رابطہ جوڑنے کے لیے جو یہ اس کا بھی ان کے اندر تصور ہے. جی 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 ہم کو ان الفاظ نہیں معلوم ہے, یا سنسکرت پڑھا نہیں, یا سنسکرت سے ترجمہ کی ہوئی چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی نہیں ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم یا تو 5-6 آیتیں ہم کو خود پتہ نہیں. ابھی ایک اس میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہے اب وہ خود جو مسلم اینکر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے پیغمبر 6 ہیں. وہ میں نے بھی دیکھا, وہ رسول کا بھی وہ رسول کو الگ مان رہی ہے, پیغمبر کو الگ مان رہی ہے, انبیاء کو الگ, نبی الگ ہے, انبیاء الگ ہیں. اب نبی کی جمع انبیاء ہے, ان کو سمجھا نہیں پا رہے. تو یہ کچھ جو ہے وہ بولتے ہیں نا وہ نیم خطرے کیا ہے وہ نیم حکیم خطرے جان کی مثال والے لوگ اگر ڈیبیٹ میں بیٹھیں گے تو پھر جو صحیح پیغام جو پہنچنا ہے. آپ جو فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے نیشنل میڈیا اور ان کے مائی باپ جو یہ مہم چلا رہے ہیں ہندو مسلم نفرت کے بیج بونے کی ہندوستان میں, ہمارے بہترین وطن امن و شانتی کا وطن ہندوستان میں نفرت کے بیج بونے کی جو کوشش کر رہے ہیں, وہ ایسے لوگوں سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے نیشنل میڈیا کے ذریعے ایسے لوگوں کو بٹھا کر اسلام کا مذاق اڑا کر اسلام کی شبیہ کو خامخواہ بگاڑ کے دکھا کر اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہتر ہے کہ ہمارے لوگ تھوڑا سمجھیں اور سب جانتے ہوئے جا کر بیٹھیں. اس کے باوجود اگر کچھ جانکاری کمی رہی یا جانتے بھی ہیں لیکن اگر سامنے والا خامخواہ ہمارے مذہب پر اٹیک کر رہا ہے, حملہ کرنے پہ آیا ہے, تو صاف بول دیں کہ یہ نہیں چلے گا. جی 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 یہ بہتر رہے گا. اور اللہ کے فضل سے میں ویسا ہی کر رہا ہوں اور باقاعدہ سب مانتے ہیں. جی جی آپ تو کنڑا چینل میں تو پورا سنبھالے ہوئے ہیں, آپ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں. اصل کنڑا چینل والوں نے بھی شروع کر دیا, وہ ترجمہ کرتے کرتے شروع کریں گے. آپ تو نظر آتے ہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو ہے آپ غیروں میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ جو ہے کتاب پڑھ لیا اور آپ نے جو ہے ٹی وی چینل میں بولا, ایسے نہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے, بہت ہے. اور آپ کی کتابیں بھی وہ لوگ پڑھتے ہیں, بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, اور گزشتہ 25 سال سے آپ کام کر رہے ہیں. تو کیا کن کتابوں کا مطالعے کا آپ جو ہے ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس سے دیکھیں؟ ہندو اس سے پہلے بھی دیکھا تھا آپ نے, آزادی کے موقع پر میں نے وہ ایک کتاب جس کی وجہ سے جو میں نام لینا بھی ہم لوگوں کے لیے وہ یہ ہے, اور وہ قرآن کے سلسلے میں جنہوں نے لکھا, پھر اس کے جواب میں ایک کتاب آئی تھی استحقاق حق کے نام سے. ایسی کئی کتابیں ہیں جو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہے کل رشی منی نے یا وہ جین منی نے اس کو دعوت دے دیا ہو, ایسا نہیں. اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہیں, اس سے پہلے بھی علماء نے ان کے جوابات دیے ہیں, اور کتابیں آلریڈی موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل سوشل میڈیا موبائل میں ملوث ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس مطالعے کا وقت نہیں ہے, اور اسی طرح کی جو ہے لوگ جا کر کے بدنام کریں. آپ بھی بتائیں کون سی کتابیں زیادہ مطالعے کے لیے صحیح رہے گی؟ جیسے آپ دلت طبقے میں بہت زیادہ آپ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے ایسے حربے اور ایسی کون سی چیزیں ہیں, ہتھیارات ہیں جس سے ہم ہمارے ہندو بھائیوں کو بآسانی سمجھا سکتے ہیں کہ آپ پوروج کیا تھے اور کیا ہیں اور آپ کو کہاں نکلنا ہے؟ جی, سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ہندوستان میں جو امن کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر زیادہ کام کریں, اس پر زیادہ دھیان دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ایسے انٹلیکچوئلز جو کتابیں بھی لکھتے ہیں, ہر جگہ جا کے تقاریر بھی پیش کرتے ہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو انصاف پر قائم ہیں. جی جی, چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو,
دلتوں کے ساتھ ہو، عیسائیوں کے ساتھ ہو، ہندوؤں کے ساتھ ہو، وہ انصاف کی بات کرتے ہیں اور انصاف پر قائم ہیں. اور جہاں تک مسلمان ہیں وہ تو انصافی چاہتے ہیں، نا انصافی نہیں. لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ویسے لوگوں کے ساتھ جڑ کر اور مل کر انہیں ان کی آواز کو زیادہ ابھارنے کی کوشش کریں غیر مسلم بھائیوں میں، کیونکہ وہ پہلے ہی شہرت یافتہ ہیں، لیکن وہ غیر مسلم لوگوں میں ریچ زیادہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ نفرت پھیلانے والے انہیں رکاوٹ پیش کرتے ہیں. ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہم چاہے تو ہم ان کو آگے لا سکتے ہیں، لوگوں میں انہیں ابھار سکتے ہیں، ان کا نام، ان کی کتابیں، ان کی تقاریر منعقد کر سکتے ہیں. یہ کام اگر کیا جائے تو بہت سارے راستے ہمیں صاف ہو جائیں گے امن کے لیے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں بہت سارے اب نہیں رہے، جیسے کہ ایچ ایس دوریسوامی تھے، اب نہیں رہے ہمارے بیچ. وہ بہت کام کرتے تھے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان یکتا پیدا کرنے کے لیے، بھائی چارے کے لیے. اور ہمارے گریش کارناڈ صاحب نہیں رہے، وہ یو آر اننت مورتی تھے، وہ نہیں رہے. ابھی برگور رام چندرپا ہیں، ہمارے چندر شیکھر پاٹل جنہیں چمپا کہا جاتا ہے، بہت کام کرتے تھے، وہ نہیں رہے. اور ہمارے یہ کہ سبیا صاحب وہ بھی نہیں رہے. تقریباً 20 سال سے ان لوگوں نے بہت کام کیا ہندو مسلم بھائی چارہ اور ایکتا کے لیے اور امن کے لیے. اور ایسے لوگ ابھی بھی ہیں. برگور رام چندرپا صاحب ہیں، اور پروفیسر مرول سدھپا ہیں، اور ایک کے ایل اشوک اور ڈاکٹر واسو اور دیگر بہت سارے صاحبان ہیں. ان کی کتابیں بھی موجود ہیں. اور ہمارے جسٹس ایچ جی بال کرشنا بھی کتابیں لکھ کر ہیں، وہ جج ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے تھے. یہ نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کھلم کھلا کام کرتے تھے. اتنا سخت بول ان کے ہوتے تھے کہ میں ڈرتا تھا کہ انہیں کوئی کچھ کر دے، لیکن وہ اب نہیں رہے. اور ویسے ہی بہت سارے صاحبان ابھی بھی ہیں جو کتابیں بھی لکھتے ہیں، تقاریر بھی کرتے ہیں امن کے لیے اور بھائی چارے کے لیے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب ایک رہنے سے ہی ہمارا دیش ترقی کرے گا. ہمارے ملک کا امن اگر قائم رہا تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا. لہٰذا ہم سارے مسلمان چاہتے بھی یہی ہیں. یہ کوشش ہونی چاہیے، ہمیں فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ کچھ دیر پہلے یہ بتا رہے تھے کہ ان لوگوں کے مذاہب کے بارے میں جان کر انہیں پیش کریں. آج کل مواقع یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے جوں کا توں پیش کیا جائے، کمپیریزن کے بغیر. کمپیئر کر کے اگر ہم پیش کریں تو اس کو ہمیشہ ٹویسٹ کرنے یا اس کو خلط ملط کرنے کا موقع رہتا ہے. ہمارا مذہب جو کا تو پیش کریں، اور یہ بات ہم زور دے کر کہیں کہ کسی بھی صورت میں کسی انسان کی جان لینا مذہب اسلام میں منع ہے، بے گناہ کی جان کو. دوسری بات جو بہت زیادہ اثر کرتی ہے وہ یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کسی پر کوئی زبردستی نہیں. ہم سب بغیر زبردستی کے اسلام قبول کیے ہیں. انہیں بتانا ہے. وہ جھوٹ کہتے ہیں نفرت پھیلانے والے کہ مسلمانوں پہ کو تلوار سے مسلمان بنایا گیا. جھوٹ ہے، سخت جھوٹ ہے. اگر تلوار سے بنتے تو دیگر ممالک میں کس سے بنے تھے؟ اگر ان کی بات سچ ہے تو دوسرے ممالک سارے کا سارا ملک مسلمان ہو گیا تو وہاں کس سے بنے تھے بھائی؟ صحیح بات ہے، پورا جھوٹ ہے. لہٰذا اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں جو امن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو آگے رکھ کر ان کے ریسورسز کو اتنا ان کے تک ریسورسز پمپ کریں جس کی وجہ سے ان کی بات زور سے سنائی دے سکے، ان کی کتابیں سب جگہ مل سکیں، سب تک پہنچ سکیں، ان کی آواز سب تک جا سکے. یہ بہت آسان کام ہوگا ہمارے لیے. جی صحیح بات ہے. نہیں، اس وقت جو ہے چونکہ بات موازنی کی آ چکی ہے، موازنی کی آ چکی ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ چیلنج کر رہے ہیں آپ کا مذہب یہ مذہب. خیر یہ تو اب صورتحال اس وقت بھارت کی وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جلتی پر تیل کا کام کریں. موازنے کی آپ بات کرتے ہیں، جہاں تک میں ہندوازم، کرسچینٹی، سکھزم، زوراسٹریزم، بدھزم، اس کی بھی میں تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر چکا ہوں. مذہب اسلام کا تو میں ہوں ہی مسلمان، تو جتنی تعلیم مجھ سے ہو سکی میں حاصل کر چکا ہوں. صاف پتہ چلتا ہے کہ
یہ باتیں جو ہیں اگر پیش کی گئی، اگر پروو کرنے پہ آئے تو کیسے پروو کریں؟ کیونکہ بات یہ آتی ہے کہ آپ ثابت کرو، انہیں وہ ثابت کریں. یہ ثابت کرنے کی باتیں تھوڑی ہیں جو غیب کی باتیں ہیں. جو عقیدہ غیب پر ہے، اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے قرآن مجید میں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، میرے بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کو جو مان کے چلتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. لہٰذا اگر وہ یہ سوال اٹھائیں کہ یہ بات بتائیں، مجھے پروو کر کے دکھائیں، تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عقیدے میں ہیں. ہم صحیح مانتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. ہم صحیح اس لیے مانتے ہیں کہ یہ حضور کی طرف سے آئے ہیں. ہم صحیح اس لیے مانتے ہیں کہ وہ وحی کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور تک پہنچائی گئی، اور حضور کے ذریعے اس کو قرآن مجید میں درج کیا گیا، وہ ہمارے تک پہنچی ہے. ہمارا پورا عقیدہ ہے، 100% عقیدہ ہے کہ وہ صحیح ہے. دوسرے کو پروو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا ہمیں یقین ہے. لہٰذا بہتر ہے کہ امن کے لیے کام کرنے پر زیادہ وقت لگایا جائے. موازنے کی جگہ یہ کہا جائے کہ بھائی ہمارا عقیدہ 100% ہے، چاہے یہ پروو ہو سکے نہ ہو سکے. کون پروو کر سکتا ہے دنیا پیدا ہونے سے پہلے کے حالات پہ؟ معلومات کے سوا اور کیا ہے؟ دنیا پیدا ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ میں نے کن فیکن سے دنیا بنائی، یہ ہمیں 100% نہیں، اس سے زیادہ 1000% یقین ہے. جی 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 ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے. ہمیں پورا یقین ہے کہ ماما ہوا کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں کے. ہمیں پورا یقین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا یقین ہے. یہ پروو کرنے کی بات ہے ہی نہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے، دنیا بنانے والا، ہم مان رہے ہیں. لہٰذا یہ صاف صاف بتا دیں ہمارے بھائیوں کو، بھئی یہ ہمیں پورا یقین ہے کہ بنانے والے نے یہ بھیجا ہے ہمارے تک میسیج، اس پر ہم یقین کر رہے ہیں. اور بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. اس پر کوئی ڈیبیٹ کا کوئی معنی ہی نہیں. جو بنانے والا کو ہم یقین سے مانتے ہیں کہ بنانے والا موجود ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ بنانے والے کا کلام ہمارے سامنے ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ اس میں کا ہر لفظ اس کا درج کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کو میں نے پیدا کیا، اس کو میں نے بھیجا ہے، تم سب ان کے بچے ہو. بس اس کو پروو کرنے کے لیول تک لے جانا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتر بات. صحیح بات. یعنی آپ کا یہ ہے کہ جو ہے جلتی پر آگ کے بجائے، اور یہ جب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کمپیریزن کا، تو پھر مناقشہ کر کے اور یہ سب کر کے فائدہ. میرے ہندو بھائیوں کا میں نے پڑھا ہے، ان کا مذہب سارا عقیدہ ہی ہے. اب وہ کہاں سے آیا؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی بنانے والے نے بھیجا ہے. مسلمان کے طور پہ میں کہتا ہوں بنانے والے نے ہمارے تک بھیجا ہے. دنیا بنانے والوں نے، کائنات بنانے والے نے. ہمیں کائنات بنانے والے پر یقین ہے، لہذا اس کے بھیجے ہوئے ہر لفظ پہ یقین ہے. اور وہ جو جس کے ذریعے بھیجا ہے ان کو ہم مانتے ہیں بنا دیکھے کے. جو لا کے دیے جبرائیل علیہ السلام ان کو مانتے ہیں بنا دیکھے کے، یقین کرتے ہیں پوری طرح سے. اس طرح انہیں ان کی کتابوں پہ جو بھی یقین ہے، ان کا سورس وہ کیا کہتے ہیں، اگر میں یہاں بتاؤں تو اچھا نہیں رہے گا. بہتر ہے کہ وہ خود بتائیں، تو ہمیں وہ نہ ہی اس پر یقین کرنا ہے نہ ماننا ہے. ہمیں صرف اتنا کہنا ہے کہ بھئی آپ کا دھرم ہے، آپ کا ایمان ہے، بس. اور کیا ہے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے شفیع صاحب. بہت سارے معاملے، یہ ایسی چیز ہے دھرم کا، اور یہ سب معاملہ جب آ جاتا ہے تو پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور آج کل کا زمانہ تو یہ ٹیکنیکل سائنس کے ایک دم پوری طرح سے جو ہے زمین کے نیچے، سمندروں کے نیچے اور آسمان کے اوپر پہنچی ہوئی دنیا ہے. اور یقین کرنے والا اگر چاہے تو بہت جلدی یقین کر لیتا ہے. جو ضد پر اڑا ہوا ہے تو ہمارے پاس ہمارے لوگ اگر اچھی نیت سے مذہب کو پروو کرنے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے اگر بیٹھ کے کہیں موازنہ کرنے کی کوشش کریں، تو اس کو بھی یہاں نفرت کے بیج بونے والے اس کو بھی اپنی مہم میں استعمال کر کے اس کا الٹا معنی لگا کر استعمال کریں گے. لہٰذا بہتر ہے کہ اپنا عقیدہ جو کا تو پیش کریں اور بتائیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے.
اس سے پہلے بھی معاوضہ نہ کرنے والے بہت سارے لوگوں نے کیا اور ان کے ساتھ کیا یہاں کی جی حکومت نے رویہ اختیار کیا لوگوں کے سامنے. بہرکیف ناظرین گرامی، چونکہ موضوع چل رہا ہے تو سوچا کہ اس پر گفتگو ہو، تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ تفصیلات آئیں. ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے پسند ہو، نہیں، اس لوگوں کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ، آپ کی اپنی سوچ، جو بھی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. مجھے اور شفیع صاحب کو اجازت ہے. السلام علیکم. نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے. اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،